ہم نے بات کرنی ہے تعلیم اور معاشی آزادی کے حوالے سے. ہم نے علم پہ اس طرح سے دھیان نہیں دیا جس طرح اغیار نے دیا، اور ہم اسی لیے آج نظر آتا ہے کہ ان کے مرہون منت رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ایکسل کر لی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے یا تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ہیں، لیکن ہماری پرائورٹیز میں نہیں ہے. ہماری بیسک جو سب سے اہم ضرورت ہے اس میں ہم نے اس کو نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ہم بہت سی جگہوں پہ لیگ کرتے نظر آتے ہیں. ایک سروے ہے جو کہ سینٹر فار یونیورسٹی رینکنگ کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، جس کے مطابق دنیا کی 524 جو قابل اور مستند یونیورسٹیز میں سے کوئی ایک کوئی ایک سنگل اسلامک یونیورسٹی رینک نہیں کرتی، جبکہ 525ویں نمبر پر ٹرکی کی مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اور پاکستان کی قائد اعظم یونیورسٹی کا نمبر 889 899 وہاں پہ جا کے کہیں پہ آتا ہے. اور کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی تو بات ہی کیا کیجئے کہ تعلیم کے معاملے میں آس پاس کے ممالک سے ہم بہت پیچھے ہیں. کچھ فگرز یہ بھی جان لیجئے کہ جیسے خواندگی کی شرح مالدیپ میں 99.3 99.3%، ملیشیا میں 94.6، انڈونیشیا میں 93.9، شری لنکا میں 92.6، ایران میں 86.8، اور بھارت میں 72.1، بھوٹان میں 64.9، نیپال میں 64.7 اور بنگلہ دیش میں 61.5 ہے. اس طرح پاکستان کی شرح خواندگی میں دنیا میں 61.5 ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو 194 جو شرح خواندگی دنیا میں ممالک ہیں ان میں پاکستان کا نمبر 180 پہ کھڑا ہے. ہم کتنے پیچھے؟ صرف 14 ممالک ایسے ہیں جن سے ہم اوپر ہیں، اور ہمارے اوپر ایک لمبی لسٹ ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے دو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی کم عمری میں ہی بہت ساری چیزیں فیس کی اور سٹرگل کرتے ہوئے آج کسی مقام پہ پہنچ گئے. یہ تعلیم کا ہی خاصہ ہے جس نے ان نوجوان کو یہاں تک پہنچایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب احمد صاحب جو کہ فاؤنڈر اینڈ CEO ہیں سوٹ ٹیک کے. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. آفتاب بھائی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو. مجھے تو آپ کا جرنی سن کے بڑا زبردست لگا کہ ایک وہ ٹائم تھا، میں ان دونوں بینک میں ہوا کرتا تھا جب وہ ہوا معاملہ، تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے میں اپنے کیبن سے باہر بھاگا اور ہم نے اپنی گاڑیوں کو دیکھا کہ ایسے زمین پہ موو کر رہی تھی، اور جس جگہ پہ یہ بہت زیادہ نقصان ہوا وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، IT میں ایکسپرٹ ہیں اور تعلیم بھی جاری رکھی. ماشاءاللہ، ہیٹس آف ٹو یو. So, thank you very much for having me here. Player. Definitely میں تھوڑا سا اپنا آپ کو تھوڑا مزید انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے ابھی 2005 میں واپس لے گئے. مجھے وہ یاد دلا دی ہے کہ وہ وقت کہ جس کو میں اب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بٹ پھر بھی وہ کیفیت میں تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں. تو I was in 6th class at that time، اور ہم لوگ جو سب لوگ وہ افیکٹڈ ہوئے. تو 50 کی جو ہماری اسٹرینتھ تھی اس میں سے صرف 5 جو بچے ہیں وہ بچ پائے. 45 کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان 5 میں سے ایک میں بھی تھا. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بچ گیا. اور اس کے بعد کی جو جرنی ہے وہ پھر ہم نے مائیگریٹ کیا، یہاں شفٹ ہوئے. ایک بہت بڑی داستان ہے بائی دا وے. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے انسان پہ، اور ایک آپ کو اپنی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو، اپنے علاقے کو کس طرح سے آپ نے پے بیک کرنا ہے. تو نظامی صاحب، آئی واز ان 3rd semester when I started the company. اچھا. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تھا، میں ڈگری پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہا بائی دا وے. تو آئی ہیو اسٹارٹڈ دا جرنی ایز اے سنگل چیئر. تو الحمدللہ اٹس بین 10 years in this industry. تو ایک اچھی اسٹرینتھ ہے اس وقت، ایک اچھا نیٹ ورک الحمدللہ، اور مور دین 25 countries in the world جہاں میں نے ابھی تک سرو کیا ہے. اور الحمدللہ ٹاپ جو بلو چپ کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو اسسٹ کیا ہے اس وقت. اور اپنے ملک کا نام بھی اس میں ضرور سب سے پہلا ہوتا ہے. فلیگ میرے ساتھ ہوتا ہے، میری IDs کے ساتھ ہوتا ہے، میرے نام کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں اپنے ملک کو اس دنیا کے اندر پریزنٹ کر رہا ہوں. اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ جب آپ ابھی کہہ رہے اسسٹ کی بات، تو جب آپ لیڈ بھی کریں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری پوری پاکستانی نیشن کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سو ایسے ہی نوجوان ہوا کرتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہوا کرتے ہیں. تعلیم کی پرائورٹی کو آپ دیکھیں کہ تعلیم میں
کتنی برکتیں ہیں. وہ دین کے ساتھ جڑیں, آپ دنیاوی, جب آپ دین کے ساتھ جڑیں گے دنیاوی علوم کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے. اچھا جی, اور آگے بڑھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں جن کو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ میں ان سے گفتگو کر کے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ ایسی بڑی شخصیات جب آئیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ دے جاتی ہیں. ابھی ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ چیزیں ان سے سمجھ رہے تھے. میں تعارف کرواتا ہوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عاصم مجید صاحب, ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایٹ QAED ٹریننگ سینٹر ہیں, اور یہ گورنمنٹ میں بھی سرو کر چکے ہیں, ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, لیکن کام سے ریٹائرڈ نہیں ہوئے, تعلیم کے معاملے سے ریٹائرڈ نہیں ہوئے. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ماشاء اللہ. تعلیم کے حوالے سے ہی سر بات کرنی ہے, جو آپ کا فوٹے بھی ہے. جی ضرور. اور آپ کی ان ساری ایکسپیرینس والی چیزوں سے ہم بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے, بلکہ آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک حصول تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے تو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اور میں اس کو کھلے بندوں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا کمائی کا ذریعہ ہونا چاہیے, لیکن کچھ سر بھی کرنا چاہیے. تعلیم کو آگے نیشن کی بلڈنگ کے لیے بھی ہونا چاہیے. آج کل یہ مقصد کیوں دھندلاتا جا رہا ہے کہ جو اصل تعلیم کا مقصد ہے وہ پیچھے رہتا جا رہا ہے؟ آپ بہتر بتا پائیں گے. بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ تعلیم و تربیت. ٹھیک ہے, لفظ تعلیم عام ہو گیا ہے. جی. یہ تعلیم ایک آئی تھنک کہ یہ نامکمل لفظ ہے. جی. جب بھی بات کریں تعلیم و تربیت, جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو بھی لازم و ملزوم تھا, جو کہ اب نظر نہیں آ رہا. اگر تعلیم حاصل کر لی آپ نے اور تربیت سے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ اب جو جدید دنیا کے اندر, یورپ کے اندر کہہ لیں آپ, وہ کہتے ہیں سوشل سائنسز, ہم کہتے ہیں مذہبی تعلیم. وہ تمام چیزیں ہماری جو وہ کہتے ہیں سوشل سائنسز کے اندر, وہ ہماری مذہبی تعلیم کے اندر موجود ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کے ہو کر رہ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ دین و دنیا لازم و ملزوم ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. دنیا پہلے کہی اللہ نے کہ اللہ ہمیں دنیا عطا فرما دے, پھر کہا کہ آخرت بھی دے دو ہمیں. تو دین و دنیا لازم اور ملزوم ہے. بات کر رہے تھے کہ تعلیم یا تعلیم و تربیت. آج تربیت کا فقدان ہے. ہم نے تعلیم حاصل کر لی, اور اس کے اندر ایک چیز, جو گورنمنٹ اسکول تھے, تعلیمی ادارے تھے, ان میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا پہلو کسی حد تک موجود تھا. اب کیا ہوا جی, اکیڈمیز آ گئیں. ان کے اندر تو صرف آپ کو ٹاپر چاہیے, مارکس چاہیے کہ ہمارے بچے نے اتنے مارکس لے لیے ہیں. نہیں معلوم اس کی سوشل سائنسز کہاں کھڑی ہیں, اس کی تربیت کہاں کھڑی ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا اس نے ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے, یا خالی اس نے وہی بات کے پیسے حاصل کرنے ہیں, پیسے اکٹھے کرنے ہیں, جیبیں بھرنی ہیں. ایڈ کرنا چاہوں گا, اس نے خود کیا سوچا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تعلیم ہم جیسا کہ نا کہ نمبر گیم شروع ہو گئی کہ ٹاپرز ہی چاہیے. اگر سب ٹاپرز ہو جائیں گے تو باقی نارمل لوگ کہاں رہ جائیں گے, ایکسٹرا آرڈنری آ جائیں گے تو آرڈنری لوگ کہاں رہ جائیں گے. ہم ایز اے پیرنٹ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کو دیکھو, اس بچے نے, اس کے فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لے. بھئی آپ کے بچے میں جو کیپیبلٹی ہے آپ وہ سامنے لے کے آئے. اب ہر بچہ تو ٹاپر نہیں ہو سکتا. پلیز ابھی آپ نے فرمایا تھا ابھی کہ ہم رینکنگ میں کہاں کھڑے ہیں. ہاں جی بھائی یہ نمبر شمبر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب احساس ہونا شروع ہو گیا ہے. جو ٹاپر ہے نا, ان کے پاس اگر نالج نہیں ہے, وہ نالج نہیں ہے, وہ رٹا ہے. وہ توتے ہیں سی پوچھو تو انہوں نے رٹا لگا کے وہ پیپر چھاپ دیا ہے. سسٹم ایسا ہے, سسٹم کی خرابی ہے والی. وہ مارکس لے لیا اس نے, ٹاپ پہ آ گیا ہے. وہ کہیں کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. اصل بات ہے کہ آپ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں, مقابلہ کر سکیں, دنیا کی دوڑ کے اندر آگے نکل سکیں آپ. یہ بات ہے کہ جب تک ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کو نتھی نہیں کریں گے, بلکہ لازم و ملزوم نہیں کریں گے, اس کا حصہ نہیں بنائیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, سر نے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ جب تک تربیت نہیں کریں گے وہ تعلیم آپ کے لیے اس طرح سے فائدہ مند نہیں ہے. ڈگری آپ پیس آف پیپر آپ لے لیں, لیکن اگر آپ کے پاس عملی طور پہ کچھ نہیں ہے تو وہ آپ لیک کر جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا آفتاب صاحب کہ آج آئی ٹی کا دور ہے, ہم لوگ بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ گیجٹ میں اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہماری جگہ کمپیوٹر لیتا جا رہا ہے, آئی ٹی لیتی جا رہی ہے, اے آئی کا دور آنا شروع ہو گیا. اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, اپنے ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں, اگر آپ اپنی ہی بات کر لیتے ہیں, تو آج کے طلبہ کے لیے آئی ٹی کے میدان میں داخل ہونے کے لیے کون سے ایسے بیسک راستے ہیں جہاں سے وہ انٹر ہو سکتے ہیں؟ نوید صاحب, میں ایک
جو ہماری پہلے کنورسیشن ہو رہی تھی اس کا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. شور. یونیورسٹیز کی آپ نے بات کی پہلے کہ ہم لوگ مور دین 500 یونیورسٹیز ہم اس میں رینک نہیں کر رہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ابھی ریسنٹ رپورٹ ہے جو HEC سے ریکگنائز یونیورسٹیز اف آئی ایم ناٹ رانگ اراؤنڈ 244 یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان میں اس وقت ریکگنائزڈ, 123 ان کے سب کیمپسز ہیں رائٹ. اور ہماری جو آبادی ہے پاپولیشن ہے جس کی ایج آپ کی 15 سال سے 30 سال کے درمیان وہ 7 ملین ہے, سوری 70 ملین ہے. 7 کروڑ ایسے بچے اور بچیاں موجود ہیں جن کے لیے ہم نے 244 یونیورسٹیز بنائی, اور ان میں سے صرف 2 ملین بچے ایسے ہیں جو ان یونیورسٹیز میں پڑھ رہے. 68 ملین بچے کہاں ہیں؟ ہمارا نظام تعلیم کی اب جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر اتنا بڑا گیپ کیوں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی آصف صاحب نے سکلز کی, تربیت کی. ہماری IT انڈسٹری میں آج کل جو ایک مین کانسیپٹ ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اس کو سکل سے الگ کیا جاتا ہے. سکلز کے لیے شارٹ کورسز لے آئے کہ جی اگر آپ نے سکلز ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ نے شارٹ کورس کرنا ہے, اور اگر آپ نے ڈگری لینا ہے تو بس آپ تھیوری کے اوپر جائیں گے. آپ اس کے لیے آپ کو سال درکار ہے. بالکل. اور بینگ پاکستانی ہمارے لیے ابھی کافی چیلنجز ہیں, ہم ان چیلنجز سے لڑ رہے ہیں. اور یہاں پر ایسے کئی بچے ہیں جو میری طرح یونیورسٹیز کی فی افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا وہ اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ وہ فی ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. میں اپنی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو یہاں کہ میں نے لون پہ پڑھا ہے, قرض ہنسنا پہ میں نے اپنی گریجویشن کی ہے. اب جب مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ 10-12 لاکھ روپے ڈگری کے ختم ہونے کے بعد پے بیک کرنے ہیں یونیورسٹی کو, تو میں ڈیفینیٹلی اپنے بارے میں سوچوں گا. سو دیٹس وائی آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ مائی جرنی ان 3rd سیمسٹر. تو بچے کی جو میں آپ نے بات کی ہے کہ ایسے مواقع آپ نے خود پیدا کرنے ہیں. کوئی آپ کے پاس آ کے آپ کو ہاتھ میں پلیٹ میں نہیں اپرچونٹی دے گا کہ یہ اپرچونٹی ہے آپ اس کو اویل کریں. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ آج کل اسپیسیفکلی یہ جین زی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو تیار ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے فوری طور پہ, لیکن اینی وے بات کرنا ضروری ہے. ڈیفینیٹلی اوور آل میں ایک آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کیونکہ ایک ریولیوشن ہے, جیسے جیسے ریولیوشن آتی ہے آپ کا مائنڈ سیٹ اس حساب سے چینج ہوتا جاتا ہے. تو ان کے یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ ہمیں ریڈی میڈ چیز ملنی چاہیے. کیونکہ میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, ہمارے پاس بھی جب بچے میری کمپنی میں آتے ہیں تو ان کی اب جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کام کم کرنا پڑے, سیکھنا کم پڑے, ہمارا پے اسکیل اچھا ہو, ہماری جو فیسلٹیز ہمیں اچھی ملیں, کوئی کرننگ ہو جائے, آپ کوئی کرننگ ہو جائے. ہاں جی. اب اس میں کہیں نہ کہیں سوسائٹی کا بھی رول ہے. انہوں نے بھی یہ نہیں سکھایا کہ آپ کو اسٹرگل کرنا ہوگی, آپ کو پہلے اتنی ایفرٹس کرنا ہوگی کہ آپ اس مقام کے لیے کیپیبل ہو. جی بالکل. تو مواقع کی جو آپ نے بات کی ہے, ان IT اس وقت نظامی صاحب ایک بہت بڑا ہمارے پاس اپرچونٹی ہے پاکستان میں, جس میں پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں یا ہمارے جیسے جو ٹیک ایکسپرٹس ہیں یا جو ایکڈیمک کے ایکسپرٹس ہیں, یہ مل بیٹھ کے اگر سوچیں تو پاکستان کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو اس صرف ایک انڈسٹری سے حل کیا جا سکتا ہے. اچھا, فار دا لائٹر نوٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو ہم پھر نہ ہی سمجھیں کہ مل بیٹھنا بڑا مشکل ہے, آلدو کہ اٹس ناٹ امپاسبل, لیکن سیریس نوٹ پہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اچھا, جیسا سر نے ابھی کہا, سر آپ یہ فرمائے گا جو ایڈمیشنز ہیں, ایک تو یہ کہ اتنے زیادہ ینگسٹرز کے لیے جو مور دین 60% پاپولیشن ہماری ینگسٹرز کی ہے, اس میں سے اتنی بڑی تعداد تو پڑھنے ہی نہیں جا رہی, اور اگر پڑھ بھی رہی ہے تو بیسک ایجوکیشن کے بعد کوئی کہیں نکل رہا ہے, کوئی کہیں نکل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جو یونیورسٹیز ہیں ریکگنائز یونیورسٹیز, اس میں ایڈمیشن کم ہے. یہ داخلوں کی شرح کم ہونے کی کیا وجہ آپ کے نزدیک, بیکاز آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو, ٹیکنیکل کہاں پہ خاص اس سے چھوٹی سی میرا چیز رہ گئی تھی. جی جی. معاشی آزادی, جی جو ہم نے پہلے فرمایا تھا نا, تعلیم اور معاشی آزادی. جی, دو چیزیں ہیں. جی, ایک تو جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں, صاحب اختیار ہیں, ان کے فرائض میں شامل ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو اہل علم ہیں, جی, ان کو معاشی ذمہ داریاں سے بالکل بری کر دیں.
آزاد کر دیں. اچھا. تعلیم آگے تب بڑھے گی, تعلیم کی ترقی تب ہوگی جب ان لوگوں کو جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جن کے دماغ بہت شارپ ہیں, ذہین ہیں, فتین ہیں, تو ان کو آپ معاشی مسائل سے آزاد کر دیں, ادھر سے تو ریلیکس ہو جائیں وہ, تاکہ وہ آگے سرو تاکہ وہ اس کام کے اندر نا آگے بڑھ سکیں, ایکسل کر سکیں. جی. یہ ایسا نہیں ہے. ریسنٹلی ہمارا ایک بڑا قریبی عزیز ہے, بلکہ وہ منسلک ہے آپ کے پیغام کے ساتھ بھی, وہ ٹیچر ہے بیسیکلی. اچھا. اس کا بیٹا ٹاپر ہے, اس کا ایڈمیشن ہو گیا UET میں. المیہ کو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, 1 لاکھ شاید وہ 22,000 کہہ رہا تھا. ان سے کہا بھائی آپ ہمت نہ ہاریں, بچوں کو دلاسا دیں, ہم پیسے دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ صورتحال ہے. بچہ پڑھنا چاہتا ہے, ابھی بچہ پڑھنا بھی چاہتا ہے اور والدین پڑھانا بھی چاہتے ہیں, والدین پڑھانا چاہتے ہیں, بچہ پڑھنا چاہتا ہے, وسائل نہیں ہیں. اس نے فون کیا جی ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں. ہم نے کہا کہ بھائی نہیں, آپ پڑھیں, بچے کو پڑھنے دیں. بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ, فتین ہے. تو میں کہا اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو پڑھانا ہے. یہ ہمارا سسٹم ہے, یہ ہمارا نظام ہے. سر جیسے آپ فرما رہے ہیں نا, تو جس طرح ابھی آفتاب صاحب کہہ رہے تھے, میں کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا. وہ لوگ مجھے یاد آنے لگ گئے کہ جن کو اپنے روزگار کی بڑی فکر ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ رات کا کھانا ملے گا نہیں ملے گا, لیکن وہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کی جرنی ود ویری ڈیو ریسپیکٹ, آپ میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, آپ نے اپنی ایگزامپل سامنے رکھی. ایسے بہت سے لوگوں کے لیے ہم مثال بن جاتے ہیں کہ جو لوگ شائع فیل کر رہے ہوتے ہیں, ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. سر جب ایسی بات ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب صاحب نے لون بھی لیا ہے, پڑھتے بھی رہے ہیں, پھر ان کو پتہ ہے کہ میرے کریڈٹ میں یہ چیز کل کو رہے گی کہ میں نے لون اتارنا ہے, تو مجھے اپنے آپ کو منوانا ہے, مجھے کرنا ہے. جب یہ اسکول آف تھاٹ ہوگا تو ایسی مثالیں کم ہیں, ہر بندہ اس طرح نہیں کر سکتا. سو کس طرح سے ہونا چاہیے معاشی آزادی کے حوالے سے؟ میں یہ بات کر رہا تھا. ایک اور جی ائمہ اربعہ میں سے امام صاحب کا قول ہے جی کہ جو لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی ان کو ساتھ کو ہنر سکھا دیں, کوئی فن سکھا دیں, تاکہ وہ دین کو نہ بیچیں. دین کو نہ بیچیں, کیا بہت بڑی بات کی ہے سر آپ نے. ایک اور بات, دین کو نہ بیچیں. یہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام صاحب کا فرمان گرامی ہے. کیا جی, جو بچے دینی علوم حاصل کر رہے ہیں ان کو کوئی ساتھ فن سکھائیں, ہنر سکھائیں. جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے, کو دین کو بیچنے کی بجائے اپنے فن سے, اپنے ہنر سے وہ اپنے معاشی معاملات چلا سکیں. معاشی آزادی دو پہلو ہیں نا. ایک ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں, صاحب ثروت ہیں, صاحب اختیار ہیں, ان کے لیے لازم ہے, ان پر فرض ہے کہ جو لوگ علمی میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی سرپرستی کریں. اچھا سر, جیسے آپ آسان انداز سے. اچھا آفتاب صاحب اور میاں صاحب, یہاں پہ مجھے ایک چیز ذہن میں آ جاتی. بات تو ہم تعلیم حاصل کرنے کی کہہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہم اس سوسائٹی کا شکار ہو گئے. میں شکار کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے. یہاں پہ تو ہم پروفیشنل ہونے کے بعد بھی معاشی آزادی سے باہر نہیں نکل پا رہے. ایک ایسا بندہ جو پروفیشنل ہے, اس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, وہ جہاں پہ سرو کر رہا ہے اس کو وہاں سے ہی پیسے نہیں مل رہے, وہ کیا معاشی آزادی میں جائے گا؟ وہ اپنے گھر کو کیا پالے گا؟ وہ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دلوائے گا؟ اس بیچارے کو ایک کی جگہ 3 جگہ کام کرنا پڑا, اس کو بھی معاشی آزادی نہیں مل رہی. سو یہ پورا سسٹم ہے جس کا ہم ذکر کریں. میں سر کی جانب دوبارہ ہوں گا. آپ سب یہ بتائیے گا کہ اگر سب جو طلبہ ہیں, اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں, اب تو ہر بندہ, میں آپ سر ہو گئے, ہم سارے بات کرتے ہیں آئی ٹی کا دور ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم خائف بھی ہو جاتے ہیں کہ آئی ٹی کا دور ہے تو ہم کہاں جائیں گے. تو کیا یہ فیلڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ کہیں کریش کر سکتا ہے, آپ اس کو اختیار کرنے کے بعد کہیں پہ نقصان اٹھا سکتے ہیں, کبھی یہ ختم ہو جائے گی؟ یہ ذرا مت بتائیے گا, کچھ لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. جی ضرور. دیکھیں ایک ٹینیور ہوتا ہے, اس میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا بھی. جی کچھ عرصہ پہلے جیسے الیکٹریکل انجینئرنگ کا بہت بڑا دور تھا, پھر MBA کا ایک بہت بڑا دور تھا. تو اس طرح سے ڈفرینٹ ٹائم سپین میں ڈفرینٹ جو گریجویشن کی ڈگریز ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا تھا اور ان کی نیڈ بھی تھی. لاسٹ 10 ایئرز میں جو IT کا دور تھا, میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جس کو ہم لوگ آئی ٹی کہتے ہیں کہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے آپ کوئی کمپیوٹر پہ کوئی کام کریں اور آپ پیپر ورک کی جگہ فزیکل جو آپ پہلے پیپر پرنٹ کرتے تھے یا آپ لکھتے تھے ہاتھ سے، لکھائی کی جگہ آپ نے کمپیوٹر کو اڈاپٹ کیا، اس کے اندر آپ انوویشن لے کے آئے اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ سیو ہوا. یہ دور اب ختم ہو رہا ہے دوبارہ سے. اب میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا، کیونکہ پہلے کمپیوٹر کو جو چلانے والا تھا وہ انسان تھا. ناؤ ٹو آنورڈ کمپیوٹر خود اپنے آپ چلنے کی صلاحیت رکھنا شروع کر گیا. سب سے الارمنگ بات اس وقت یہ ہے کہ کیا، جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم آئی ٹی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اب ڈائیو کرتے ہیں تو اگر یہ کریش کر جائے، کریش کے مطلب کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے لیں، اسی طرح سے اگر آپ اس سیکٹر میں، اس انڈسٹری میں رائٹ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کر لیں، رائٹ ٹرینڈز کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ اپ اسکل کر لیں، تو کبھی بھی آپ کی جو کمپنی ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی جاب کبھی کریش نہیں کرے گی. انٹل انلیس آپ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ بدل نہیں رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا حال وہی ہوگا جو نوکیا کا ہوا. جی. اور یہ دنیا میں ہر پروفیشن میں آپ کے ساتھ ایسے ہی، صرف آئی ٹی نہیں، ہر چیز میں ایکسل کرنا ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میری کمپنی میں ڈاکیومنٹیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا اور اس طرح سے جیسے کیو اے کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو ہمیں ریوائز کرنا پڑا، کیونکہ اب جو اے آئی کی اڈاپٹیبلٹی ہے اس نے ورک فورس کو بہت فاسٹ کر دیا ہے. آپ کی ہیومن ایفرٹس کی بجائے جو آپ سسٹم سے ایفرٹس لیتے ہو تو وہ آپ کی بہت ایکوریٹ اور فاسٹ ہیں. دا تھنگ از کہ ان کو بھی تو کوئی ٹرین کرنے والا ہو، ان کو بھی کوئی چلانے والا ہونا چاہیے. ہماری اس وقت پریورٹی کیا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ اے آئی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. صرف بینرز پر لکھ کے کہ یہ اے آئی پاورڈ ایجوکیشن ہے، اے آئی اسکلڈ ہے، اس سے نہیں کچھ بنے گا. ہمیں ہماری تعلیم کے اندر صرف مارکیٹنگ کی حد تک اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کرنا، ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کرنا ہوگی، اپنے انفراسٹرکچر کو ریوائز کرنا ہوگا، وہ انوائرمنٹ دینا ہوگا کہ جہاں پر یہ جو میں نے 70 ملین بچوں کی بات کی ہے، اگر 2 ملین کی بھی آپ بات کریں جو اس وقت رجسٹرڈ ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے اگر ٹرین کیا جائے تو اس میں سے 500,000 تو آئی ٹی میں ضرور ہے انرولڈ ہے، رائٹ. تو آپ کے پاس ایک اچھی جو ہے وہ آؤٹ پٹ آ سکتی ہے. اور یہ اے آئی صرف آئی ٹی کے لیے نہیں ہے، یہ میرے پروفیشن میں بھی شامل ہے. آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یہ سب کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا. آپ اس کے بغیر کوپ اپ نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے. آف کورس ایک المیہ ہے نظامی صاحب کہ ہمارے نظام تعلیم میں، کیونکہ آپ نے یہ بات تعلیم سے کی ہے، کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے، میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اس میں اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے. دیر از اے ہیوج ڈفرینس کہ پڑھائی میں جو پڑھایا گیا اور جو اس وقت ہم سرو کر رہے ہیں اس میں بہت ڈفرینس ہے. اگر ہم اس گیپ کو کسی طرح سے کم کر لیں، ہم ایک اچھی پالیسی بنا لیں اور اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہم نظام تعلیم دیں، تو آنے والے وقت میں یہ جو بچے ہیں انشاءاللہ یہ پوری دنیا کو سرو کریں گے، دا وے ہاؤ وی آر ڈوئنگ ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک. اچھا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں آفتاب صاحب، یہ فرمائے گا میاں صاحب کہ اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انٹر کے بعد بڑی عجیب سی ان کی ایک کشمکش رہتی ہے، پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، کہ تعلیم اب آگے جاری رکھیں یا نہ رکھیں، رادر دین دس کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، معاشی آزادی والی جو بات ہے وہ نہ ہو. پھر ایسے لوگ بھی جیسے آپ کی مثالیں ہیں اور ایسے لوگوں کی مثالیں، وہ ہیلپنگ ہینڈ بن جاتے ہیں کہ نہیں اس بچے کو تعلیم دلوانی ہے تو پیرنٹس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بچے کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے، ان پیرنٹس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم معاشی آزادی کی بات کریں، ایک تو یہ اسپیکٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، دوسرا بچے خود بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جاری رکھیں نہ رکھیں. جیسا بھی آفتاب صاحب کہہ رہے تھے نا، شارٹ کورسز کر لیتے، 6 سال کی 4 سال کی ڈگری کس نے دیکھی ہے، تو شارٹ کورس کے بعد میں کچھ ڈالرز کمانا شروع کر دوں گا. فرمائیے. آفتاب صاحب کی بات کو تھوڑی سی میں پہلے ٹچ کر لوں. جی. یہاں پر شاید پہلے بات کر دی آپ نے کہ جو ہماری پرائورٹیز ہے نا، اس میں ایجوکیشن ہے ہی نہیں ہے. یہ المیہ ہمارے لیے ہے. قومیں ترقی وہ کرتی ہیں جن کی پرائورٹی میں ایجوکیشن ہوتی ہے، جبکہ ہماری پرائورٹی میں ایجوکیشن نہیں ہے، برائے نام ہے. جیسے انہوں نے فرمایا جی کہ اونلی بینرز ہیں ہمارے، آئی ٹی کے لے لیں، کوئی بھی ہو گیا، کوئی بھی لے لیں آپ، ایجوکیشن کے لے لیں، ڈگری کے لے لیں، کالجز کے لے لیں، بینرز ہے، پبلسٹی ہے، اخبار میں اشتہار آ گیا ہے، عملی طور پہ کچھ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انحطاط کا شکار ہیں ایجوکیشن کے اندر.
آپ نے سوال کیا تھا کہ جی جو بچے نے انٹر کر لیے ہے آگے کیا کرنا ہے، وہ بیچارے گو میں ہیں، ڈاما ڈول ہیں، کوئی رہنمائی ہے. ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کے ادارے بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کے ادارے نہیں ہیں جو بچوں کو بتا سکیں کہ آپ کا، پہلی بات ہے کہ آپ کا دماغ کیسے کام کر رہا ہے، کون سی فیلڈ کو آپ اڈاپٹ کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا ابھی تک وہ جو آپ نے ابھی اس میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ ایف اے، یہ سارا گھسا پٹا نظام، پرانا نظام جس کی اب کوئی ورتھ نہیں رہی. ہم بچوں کو وہ ڈگریاں دے رہے ہیں جن کی مارکیٹ میں کوئی ورتھ نہیں ہے، اور فیوچر میں بھی نہیں ہے. سر جی فیوچر تو بڑی دور کی بات ہے نا. بات ہے. ابھی وہ فارغ ہوتے ہیں میٹرک کر کے، ایف اے کر کے، جس کو اس سے کیا ملے گا اس بیچارے کو؟ جی اس سے کوئی بھی نہیں لے گا. جس جا کے دکان پہ بیٹھ کے وہ کچھ سیل مین بن جائے گا، چیز پکڑی، اٹھا دی، لے لی، پیسے رکھ لیے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس. میں سمجھتا ہوں اس آفتاب صاحب جو سب سے بڑی بات ہے، ہمارے جو سکول ہیں، سکول کالج نہیں سکول، ہر سکول میں 6ٹھی کلاس سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کمپلسری ہونی چاہیے ہر بچے کے لیے، 6 سے. جی. اور دنیا کے تمام ممالک میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل چیز ان کو سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں کیا جی، وہ ایک تھیوری پڑھا دیتے ہیں جیسے بھی بات کی گئی ہے جی، کہ اس کی ریلیونسی کو نہیں بنتی کوئی بھی نا فیلڈ کے ساتھ. تقاضے کیا ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے، مارکیٹ کیا چاہتی ہے. مجھے یہاں پہ کہنے دیجیے گا، آپ نے مجھے جملہ دے دیا اب یہاں پہ. اب ہم یہ نہیں پلان کرتے، جو تھنک ٹینک ہے جیسے ابھی آفتاب صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی پالیسی ہونی چاہیے. پالیسی میکرز کو کیا نہیں پتا کہ وہ ایسے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ود ویری ڈیو ریسپیکٹ، کیا ان کو نہیں پتا کہ آنے والے 10 سالوں بعد اس نیشن کو کن لوگوں کی ضرورت ہوگی، 20 سالوں بعد اس نیشن میں کون سی ایج کے لوگ زیادہ گزر گئے ہوں گے، تو اب یہ آگے ہمیں ضرورت ہوگی، کتنے ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے. ہم ڈاکٹرز بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہیں، انجینئرز بنا رہے ہیں، آئی ٹی کے لوگ بنا رہے ہیں، ہمارے وہ تھنک اگین پالیسی میکرز کیا، یہ کہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے خامی؟ سر وہی بات وہ کہتے ہیں جی، خدا کا خوف کریں کہ جب پالیسی بناتے ہیں تو جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے ان کو ساتھ بٹھا لیں اپنے. یہ بڑے بڑے اے سی روم میں بیٹھ جاتے ہیں، وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، من پسند ساتھ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، ہوائی پلاننگ ہو رہی ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، کیا تقاضے ہیں. بلکہ تھوڑی سی باتیں میں نے سخت کر دی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. سر حقیقت ہے نا، یہ بات کرنی پڑے گی. جن کا ایجوکیشن سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ایجوکیشن اگر منسٹر ہو جائیں گے، وہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا پلاننگ کریں گے؟ سر چلے ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، بن گیا کوئی بات نہیں، پالیسی اس نے بنا دی ہے، کم اپنی ٹیم تو وہ لے لے، ہاں یس، اپنی ٹیم میں وہ شامل کر دینا کہ یہ بندے ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو ساتھ بٹھا لے، ان کی آراء کا احترام کر لے. اور المیہ یہ ہے کہ پھر وہ خود بھی ماہر تعلیم بن جاتے ہیں. اگر بیچارہ وہ منسٹر بن گیا ہے اچھی بات ہے، اس کا استحقاق ہے، وہ منتخب ہو کے آیا ہے، لیکن جو اس نے کام کرنا ہے ریلیونٹ لوگوں کو سلیکٹ کر لے، پاس بٹھا لے، ان کی آراء کا احترام کر لے. کرتے یہ ہیں جی، پہلا منسٹر آیا تھا، چھوڑ دو، توڑ دو، تباہ کر دو، ہر شے ختم کر دو، ایسے نہیں ایسے ہوگا. اب اس کو 2 3 4 سال ملتے ہیں بیچارے کو، وہ 2 3 سال گرانے میں اور کھڑا کرنے میں ٹائم ضائع کر دیتا ہے جی. اب مزے کی بات سن لیں، اب ہم کہتے ہیں جی کہ چلیں نون لیگ کب سے چل رہی ہے جی، ان کے منسٹر آ رہے ہیں، ان کے سی ایم آ رہے ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت جب آتی ہے دوسرے کے ساتھ، نہیں میں دوسری چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے نا. اب ایک منسٹر اسی پارٹی کا آ رہا ہے، پہلے والے منسٹر کی تمام چیزوں کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا جی، نیا کام شروع کر دیا. یہ کیا تماشا یار؟ وہی نا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہو، ان پروسیس کو چلنے دیں، آپ ان کو کمپلیٹ ہونے دیں، پھر آگے اگر جہاں پہ انڈکشن کی ضرورت ہے تو آپ آج تھوڑا واپس آ جاتے ہیں. ہم تھوڑا زیادہ آگے نکل گئے، کم ٹو دا ٹاپک. اچھا سر، یہ بھی تو ہے نا آفتاب صاحب کہ تعلیم میں نے دیکھا ہے کہ بہت مہنگی بھی ہوتی جا رہی ہے، اور ہم دوسری جیسا ویسٹرنائز کنٹریز کو، ان سٹینڈرڈس کو، جیسا کانسیپٹ بیس اسکولنگ ہے، اس کو اگر ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ اتنے ایکسپینسو ہیں کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. درمیانہ طبقہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے اس طرح کے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بھی نہیں مل پاتے نا. آپ کو پتا ہمارے اسٹینڈرڈ بھی چینج ہوتے جاتے ہیں. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ میں پڑھانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو بڑے اچھے انسٹیٹیوشنس میں، ہم فیوچر کی جو پلاننگ ہوتی ہے، جو اسٹڈیز ہیں، ان میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، میری جیب اجازت نہیں دیتی، پھر میں کمپرومائز کر جاتا ہوں اس کے لیے، اور پھر اس کے نقصانات بھگتتے ہیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے جی جی ہمارا ایجوکیشن کا جی اس وقت پاکستان میں 75,000 جو گریجویٹس ہیں جو آئی ٹی میں ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں, ان کو لانچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں سے صرف 10% وہ لوگ ہائر ہوتے ہیں. 10%. 10%. اچھا. امیجن کریں کہ جو ابھی کی پالیسی ہے میاں صاحب, اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کے باوجود جو انفراسٹرکچر ہے, جو ایجوکیشن پڑھائی ڈیلیور کی جا رہی ہے, پرابلم وہاں بھی بہت زیادہ ہے. کہ اگر پالیسی بن بھی جائے, جس نظام تعلیم کے اندر ہمیں ڈیلی بلایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, اس سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ نہیں ہوتا. 10 میں سے آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ ایک بچہ ہائر ہوتا ہے, تو 75,000 کا 10% آپ کے پاس 7,500 جو ہے بچے, وہ ان کو جاب ملتی ہے. تو گیپ کتنا زیادہ ہے کہ آپ پڑھا لیں گے, نو ڈاؤٹ آپ انویسٹ بھی کر لیں گے, آپ نے بات کی فی کی, افورڈ بھی کر لیں گے. یہ جو 75,000 بچے ہیں یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہوں نے گریجویٹ کیا نا, کر لیا, رائٹ, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ انڈسٹری میں آتے ہیں تو یہ فیل ہو جاتے ہیں. فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہوتا. وہ کوشچن اینڈ آنسر, مطلب میں 2 کوشچن کروں, میرا ایک طریقہ کار ہے, اسٹینڈرڈ ہے کہ میں 1 ڈے میں ہائرنگ کرتا ہوں, ود ان اے ڈے. اچھا. 3 منتھس میں فائر کرتا ہوں. اچھا. اور آفٹر 3 منتھس اس کو پرماننٹ کرتا ہوں, تو پھر وہ ریزائن کرے تو پھر تب جاتا ہے. دیر از اے پالیسی. ٹھیک ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فائر اینی ون انٹل انلیس اس کی کوئی ڈسپلنری ایکشن نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کانسیپٹ میں جب 1 ڈے میں ہم ہائر کرتے ہیں تو ود ان اے ڈے وی کین ڈیسائڈ کہ آئدر ہی از ایلیجیبل فار دس پوزیشن اور کیپیبل اور ناٹ. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بات ہے کہ ہمیں سوچ لینی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی مینٹلٹی بھی, بچوں کی بھی یہ ہے کہ ہم جب ڈگری ملے گی, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈگری از این امپورٹنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورسز سے بھی زیادہ ڈگری امپورٹنٹ ہے صرف آپ کی مورل ویلیوز کے لیے, آپ کی کمیونیکیشن کے لیے, آپ کی ایتھکس کے لیے. وہ انوائرمنٹ آپ کو ملنا چاہیے, وہاں پر آپ کو جانا چاہیے. بٹ ایز فار ایز دا رسپانسبلٹی از کنسرن, اسکلز آر کنسرن, یہ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی میں چلے جاؤ یا آپ ایک چھوٹا سا کورس کر لو. اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کرتے ہو اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو آگے پریزنٹ کرتے ہیں, آپ پرفارم کرتے ہیں. اچھا آفتاب صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر آئی ٹی میں ہم فیوچر کو دیکھ لیں تو بچوں کو کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے جو فیوچر میں ان کے لیے بڑی بینیفیشیل ہو سکتی ہیں؟ بالکل, میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ اب آپ کو آنسر دوں گا. پہلے میں نے آپ کے سوالات کے ساتھ اپنی خیالات کا بھی اظہار کیا. اگر میں اس کو 2 ٹوک بات کروں تو اس وقت اے آئی از کلنگ اے جابس. اچھا. اس وقت جاب کا ریسیشن ہے پاکستان میں جی, اور پوری دنیا میں ہے. ابھی مائکروسافٹ کی ریسنٹ رپورٹ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کانٹینٹ رائٹر ہیں, گرافک ڈیزائنر ہیں, ویب ڈیولپر ہیں, جس کو یہاں پڑھانے کے لیے ابھی پلان کیا جا رہا ہے, یہ ختم ہو رہے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل میری اپنی کمپنی ہے. ہم لوگ وہ اڈاپٹ کر چکے ہیں ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز جہاں پر اب ایک جو آپ کا ایوریج ڈیولپرز ہے جو ویب سائٹ بناتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو جو ٹرینڈس کی اب بات کر رہے ہیں اس میں اس وقت اے آئی میں بھی اگر آپ نے جانا ہے, جیسے پرومپٹ انجینئرنگ کی ڈومین جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس بلاک چین ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں بہت اچھی ڈومین ہے. آپ کو اس کے اوپر اب فیوچر ہے. ہمارا کوڈنگ کا, گرافک ڈیزائننگ کا, ویب ڈیولپرس کا, موبائل ایپس ڈیولپر کا, ان کا اسکوپ نہیں ہے, جس سے ہمیں اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا ہوگا. اب آگے نکلنا, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف جانا ہوگا اور اس کے کورسز لانچ کرنا ہوں گے, اس کی ڈگریز لانچ کرنا ہوگی کہ میں بلاک چین کا گریجویٹ ہوں. مجھے یہ بتانا ہوگا, مجھے یہ نہیں بتانا ہوگا کہ میں کمپیوٹر سائنس میں نے پڑھا اور میں گریجویٹ ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس پہ مجھے ایک بڑا زبردست کویسچن آپ نے دے دیا ہے جو کہ آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے, اور بہت سارے بچے, ینگسٹرز, ہر عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, لیکن ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. میاں آصف مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آفتاب احمد صاحب موجود ہیں. آپ یقین کیجئے کہ بریک میں بھی ہماری بریک نہیں لگی, ہماری گفتگو جاری رہی, کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ اتنی فرٹائل چیزیں ہیں اس میں کہ اگر ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں, نہ صرف ہماری نیشن
ہمارے والی ابھی ہماری جو نسل ہے بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہو سکتا ہے. اچھا میاں صاحب, چونکہ آپ نے گورنمنٹ میں بھی سرو کیا ہے اور آپ اس پالیسی کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے, تو ہمیں یاد پڑتا ہے وہ بھی ایک دور تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے نام پہ ایک PC1 آ گیا, وہ رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد سلائی کڑھائی کی چیزیں, امور خانہ داری کی چیزیں خواتین کے حوالے سے آ گئیں. چیزیں اپ گریڈ کیوں نہیں ہوئی؟ کہاں پہ بات رہ گئی؟ ابھی بھی ہم اسی دور پہ کھڑے ہیں, آگے آئے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے, ٹیکنیکل تعلیم دینے کے حوالے سے؟ مجھے یاد پڑتا ہے جی کہ 2014 میں یہ بات چلی تھی, بڑا احساس دلایا گیا تھا کہ کلاس 6 سے آن ورڈ ہمیں بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے آراستہ کرنا چاہیے. تو پھر تھوڑا سا کام ہوا لیکن ادھورا کام تھا, وہ نامکمل کام تھا. اچھا, آئی تھنک اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بچوں کو مارکیٹ میں کامیاب کرنا ہے, مفید بنانا ہے, تو ضروری ہے کہ ہمیں کلاس 6 سے آن ورڈ کوئی نہ کوئی ہنر بچے کو دینا چاہیے. ابھی جو ہم چیزیں پڑھا رہے ہیں وہ پڑھ کے مارکیٹ میں آتے ہیں, جس کی اس مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے, اس کی ورتھ نہیں ہے. وہ بچہ میٹرک کرنے کے بعد بالکل بے یار و مددگار ہے, جس کے وسائل نہیں ہیں, آگے نہیں پڑھ سکتا, اس کی پلاننگ نہیں ہے, گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں. وہ کم سے کم جا کر مارکیٹ میں کچھ کام کر لے پارٹ ٹائم, پھر پڑھ بھی لے, لیکن میٹرک کرنے کے بعد نہ تو وہ مزدوری کر سکتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں جی. اس کے ایک دماغ میں بات آ گئی نا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں, حالانکہ ہے نہیں وہ, لیکن اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی جب میں تو تعلیم یافتہ ہوں, میں نے میٹرک کیا ہوا ہے, جب اس میٹرک کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے, زیرو ہے. تو ضروری ہے کہ وہ کلاس 6 سے آن ورڈ 5 سال کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لے. ہنر سیکھنے کے بعد وہ باعزت طریقے سے روزگار کما سکتا ہے, اپنی فیملی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے. اچھا سر, ٹیپٹا ابھی بھی کام کر رہا ہے, اپ گریڈ کیا ٹیپٹا نے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اپنے؟ سر ٹیپٹا بڑا اچھا کام کر رہا تھا. جو اس کے کورسز ہیں نا, آفٹر میٹرک کہہ لیں کہ 2 سال کے, 1.5 سال کے, 3 سال کے بھی ہیں, بہت اچھے ہیں. لیکن ضروری, اچھا ایک وہ کام کر رہے ہیں جی شارٹ کورسز 3 ماہ کے, 6 ماہ کے, آئی تھنک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مارکیٹ میں جائیں کہ بچہ وہ لے کے جائے گا, اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک, بات وہی آ جائے گی کہ آپ کو 2 سال کا, 5 سال کا ہنر دینا چاہیے بچے کو. جب مارکیٹ میں جائے گا تو پھر اس کی ویلیو ہوگی. سر ایک اور بات بڑی ضروری ہے, ابھی آپ کا پورا معاشرہ ڈپینڈنٹ ہے ان پڑھ, جو ذہنی طور پہ بالکل زیرو ہیں, ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے سارے کام کروانے کے لیے. ٹیکنیکل ہینڈ اس وقت وہی لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں, جن کے پاس نالج نہیں ہے. پھر ان کی کوالٹی, ان کا معیار کام کا وہی ہوگا نا. وہ آپ کی ایک چیز ٹھیک کریں گے, دوسری خراب کر دیں گے, ایک نہیں دو خراب کر دیں گے. ہاں جی بالکل. اگر آپ کا وہی بچہ جو پڑھا لکھا ہے, وہ کلاس 6 سے آن ورڈ اس نے 5 سال کا ہنر سیکھا ہے, وہ مارکیٹ میں آئے گا, تو آپ کو, معاشرے کو, سوسائٹی کو ایک اچھی کوالٹی کی چیز دے گا, وہ بہتر سرو کرے گا, بہتر کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا جیسا سر ابھی کہہ رہے ہیں, آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ شارٹ کورسز چند ایک ڈالرز کے لیے, سم ٹائم چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس ہوتی ہیں, میں وہ بیچ رہا ہوں, میں صرف وہ بیچ رہا ہوں, میں بچوں کو کچھ پریپیئر نہیں کروا رہا, بچوں کو میں کسی چیز کے لیے, فیوچر کے لیے دے کچھ نہیں رہا. ایک تو مارکیٹ میں یہ بہت زیادہ بزنس ہے اور بڑا ارننگ بزنس ہے. کیا یہ ٹھیک ہے کہ چند ایک شارٹ کورس, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ میں ایک پہلی نشست میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ بندہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں, بتائیے گا. اچھا, یہ 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, شارٹ کورسز کی اور ڈگریز کی. میں یہ سمجھتا ہوں جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں یہ اس وقت کی ضرورت جو جاب کی ہے, لیٹ سے وہ 6 منتھ کی ریکوائرمنٹ ہے, 1 ایئر کی ریکوائرمنٹ ہے, مے بی 3 منتھس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو میں ایز اے سبجیکٹ کنسیڈر کرتا ہوں. لیٹ سے آپ ایک ڈگری میں 48 سبجیکٹس پڑھتے ہیں, یا 40+ جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں سے شارٹ کورس بیسیکلی ایک سبجیکٹ ہے. فار انسٹنس آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کا ایک کورس کیا, تو ڈگری میں آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہو جو ویب ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے, ایک سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اب پروسیس کیا چل رہا ہے اس وقت کہ شارٹ کورسز کے اوپر یہ ٹرینڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ شارٹ کورسز کرو گے تو آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ مارکیٹ میں اچھی جاب کر سکتے ہو. مے بی آپ شارٹ کورس کرنے کے بعد 2 مہینے, 3 مہینے, 6 منتھ آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ پے مل جائے, آپ کی ایک اچھی پوزیشن, جاب لگ جائے. بٹ میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں
کہ آپ لانگ ٹرم شارٹ کورس کرنے سے سروائیو نہیں کر پاؤ گے اس انڈسٹری میں. لانگ ٹرم نہیں ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شارٹ کورسز میں آپ کو رٹا لگایا جاتا ہے. اس کا نام بھی یہی ہے، شارٹ. ہاں، شارٹ سپین کے لیے ہی ہے. جب آپ ایک پوری تھیوری کو نہیں پڑھو گے، پورے پروسیس کو نہیں سمجھو گے، پورے انوائرمنٹ انفراسٹرکچر کو نہیں سمجھو گے، تو آپ کریٹیو نہیں ہو سکتے. اگر آپ کریٹیو بننا چاہتے ہو، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اگر اس وقت آج میری جو ایجوکیشن ہے وہ 2017 میں گریجویٹ ہوا، اٹس بین 2025، تو کیا مجھے دوبارہ سے ڈگری کرنی چاہیے؟ نہیں. میری کریٹیوٹی یہ بتا رہی ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا ہے، کس طرح سے میں نے آگے بڑھنا ہے. اب اس کی سب سے اچھی جو اس وقت جو اپرچونٹی ہے وہ اے آئی ہے. آپ کا استاد بھی آپ کا اے آئی ہے، آپ کا سینئر بھی آپ کا اے آئی ہے، آپ کا باس بھی آپ کا اے آئی ہے. دا ریزن اے آئی سے مراد میں یہاں پر بڑا ایک عام جو دیکھنے والے ان کے لیے اس وقت ایک 2-4 ویب سائٹس کا نام اے آئی ہے. میں ان کی زبان میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں بہت ڈیپ نہیں جاتا، ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کہ اے آئی کیا ہے. ان کی زبان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو 3-4 ویب سائٹس ہیں، آپ وہاں پر بھی کوئی کوشچن لکھتے ہو تو آپ کو ود ان اے سیکنڈس 90% ایکوریٹ رزلٹ مل رہا ہے. سو اٹس مین آپ کے پاس نالج کا فقدان نہیں ہے. اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ نہیں مجھے یہ نالج نہیں ملا. پہلے سینئرز کا ویٹ کیا جاتا تھا، شارٹ کورسز کے لیے انرول ہونا پڑتا تھا. میں تو اب یہ بھی کہتا ہوں کہ نالج کے لیے آپ کہیں اپنی انرولمنٹ سے بہتر ہے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور میں یہاں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اتھارٹیز کو کہ ایک انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جائے. 45% ابھی جو اوور آل پاپولیشن ان کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. اور دوسرا، انٹرنیٹ کے صحیح استعمال کو پراپر طریقے سے مانیٹر کیا جائے. آپ چھیڑ رہے ہیں مجھے انٹرنیٹ کے صحیح استعمال پہ. کیوں میاں صاحب، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیسے ہوگا سر؟ میں نے ایسے ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو انگلش کی شاید ای بھی نہیں آتی لیکن وہ انٹرنیٹ ایسے یوز کرتا ہے جیسے اس سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. ہماری بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جن میں ہم دنیا میں شاید بہت زیادہ نمبرز میں آگے ہیں لیکن ہم سکلز میں آگے نہیں ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں میں آپ کو ایک نمبر پھر بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 66 ملین یوزرز ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، جن کے سوشل اکاؤنٹس ہیں. سو اٹس مین دے آر ایبل ٹو یوز اے سافٹ ویئر، کیونکہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے. چاہے آپ کوئی بھی فیس بک، ٹک ٹاک، کوئی بھی، یہ ایک سافٹ ویئر ہے. وہ ٹرینڈ ہیں، ان کو کسی نے ٹریننگ نہیں دی، انہوں نے کہیں سے یہ اسکل نہیں سیکھا کہ ہم جا کے یہ سیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا کیسے استعمال کرنا. ان کو ایک اپرچونٹی ملی، انہوں نے اس کو اویل کیا. اب وہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، جو اتھارٹیز ہیں وہ کر سکتی، کیونکہ جیسی اپرچونٹی آپ دو گے وہ ویسا استعمال کریں گے. ان کو میں نے جیسے کہا کہ باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اچھے اور برے استعمال کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کر پائیں گے تو کیا ہوگا کہ جو ریزلٹس آئیں گے آفٹر کپل آف ایئرس وہ آپ کے پاس بہت پروڈکٹیو ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، پروڈکٹیو حوالے سے جیسے بات کریں آفتاب صاحب، ایز اے پیرنٹ آج کے جو والدین ہیں وہ طلبہ کو زیادہ تر تعلیم صرف یہی ہے کہ جی ملازمت کر لیں گے، کچھ پیسے کمائیں گے، میرا ارننگ ہینڈ ہو جائے گا، یہاں تک ہی محدود ہے. ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے ایز اے پیرنٹ کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے آگے آئیں، اپنا ویژن بھی بڑھائیں، ان بچوں کا ویژن بھی بڑھائیں؟ کیونکہ بچے تو ہمارے ساتھ نتھی ہو گئے کہ والد نے یہ کہا ہے، والدہ نے یہ کہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا، ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسل نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے اپ گریڈ نہیں کیا، تو ہمارے بچے بھی پھر کہیں نہ کہیں قید ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی، جو آپ کا سوال ہے مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا، کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا. والدین جو ہیں آج بچوں کو تعلیم اسی لیے دلواتے ہیں کہ وہ صرف ملازمت کر لیں گے اور پیسے کما لیں گے. ایک بات سوری ذرا دیکھیں جی، آپ کا جو معاشی معاملات ہیں اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. یہ خام خیالی ہے میرے خیال میں. یہ تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، تعلیم اور معاشی آزادی. خام خیالی ہے کہ ہم جو کہیں جی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس علم حاصل کرنے کے لیے ہم علم کو پھیلائیں گے. آپ کا جو بیسک کنسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے جی کہ ہم نے ارننگ کرنی ہے، اچھا سٹیٹس انجوائے کرنا ہے، ہم نے پیسے کمانے ہیں، فیملی کی کفالت کرنی ہے. اور بڑی اچھی بات ہے جب یہ سوچیں گے جناب ہم اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو ہم کرنا ہے، اچھائی کو فروغ دینا ہے، سرو بھی کرنا ہے، کسی کو مسئلہ اس کو حل بھی کرنا ہے، جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے. یہ ایک سیاست تربیت ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت، لیکن تعلیم کے جو اس کا فوری رزلٹ ہے وہ آپ کو یہی ہے کہ بھائی میں نے اچھی پوسٹ انجوائے کرنی ہے، میں نے اچھی ارننگ کرنی ہے، اچھا سٹیٹس انجوائے کرنا ہے. یہ سب کچھ مائنڈ میں ہے. ہم اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ہم کہیں جی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے جی میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. خیر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سب کے
دل و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اچھا اسٹیٹس انجوائے کرنا ہے, ہم نے ایک مقام پہ پہنچنا ہے, ہم پڑھنے کے بعد ایک جاب کریں گے, ارن کریں گے, ٹھیک ہے, اچھے مقام پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات. ٹھیک ہے. اب ہم سب ایسے ہی ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, آفتاب صاحب ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہی ہے نا کہ میں یہ کرنے کے بعد ارن کیا کرتا ہوں اور کتنا اچھا ارن کرتا ہوں. جیسے بھی آفتاب صاحب بات ہو رہی تھی اے آئی کی, جیسے ہم بات کر رہے تو اے آئی جو ہے فیوچر میں کس قسم کی نئی, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تو ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی, آپ جائیں گے, بلکہ اب تو وہ بھی شروع ہو گیا, آپ کو پرسکرپشن مل جائے گی, آپ آ جائیں گے. فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے, کون سی نئی چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں جو آپ ابھی بہتر بتا سکیں بیکاز یو آر انٹو اٹ. ابھی جو ٹریڈیشنل ہماری جو کانسیپٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گرافک ڈیزائننگ کا, ویب ڈیولپمنٹ کا, کنٹینٹ رائٹنگ کا, ایس ای او کا, سوشل جو آپ کا جو رینکنگ کا کانسیپٹ ہے, اس طرح سے جڑے بہت سارے ڈومینز ہیں جن کا فیوچر نہیں ہے, اب نہیں ہے, اب ناؤ ٹو آن ورڈ نیکسٹ کپل آف ایئرس میں نہیں ہے, یہ جاب نہیں ہوگی. اچھا, سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ یہ ڈومین ختم ہو جائے گی. یہ ڈومین بہت نئی اپرچونیٹیز لے کے آ رہی ہے, نئی مواقع آ رہے ہیں, نئی جابز آ رہی ہیں, ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. جیسے میں نے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, یہ ایک گروپ ہے نئی ٹیکنالوجیز کا, نئے کانسیپٹس کا. جیسے میں نے بلاک چین کی بات کی تھی, میں نے آپ سے جو ہے وہ پرومپٹ انجینئرنگ کی بات کی ہے, میں نے آپ سے ڈفرینٹ ڈیٹا سائنس کی بات کی ہے, کیونکہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایکوریسی کی ضرورت ہے, اتھینٹسٹی کی ضرورت ہے. اس طرح کی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں آپ کے پاس نئی جابس آئیں گی, نئی اپرچونیٹیز آئیں گی, بٹ یہ وہی لوگ اڈاپٹ کر پائیں گے کہ جن کے پاس پریور نالج ہوگا, جن کو پریویس چیزوں کا پتہ ہوگا, جن کو بیسکس کا پتہ ہوگا. ان لوگوں کے لیے برائٹ فیوچر ہے. ادر دین دیٹ, اف سمن از سینگ کہ ہاں ٹھیک ہے میں ابھی کوڈ لکھ رہا ہوں جو انڈسٹری میں چل رہا ہے, کہ میں ایک کوڈر ہوں, میں ایک انجینئر نہیں ہوں, یہ بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے. تو کوڈرز کی جاب نہیں ہے, انجینئرنگ کی جاب ہے, آرکیٹیکٹس کی جاب ہے, جو انفراسٹرکچر بنانے والے ہیں ایک سافٹ ویئر کا, ان کی جابز رہے گی. کیونکہ اے آئی از ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا انفراسٹرکچر, یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ یار کرنا یہ آپ نے. ہاں, ان لوگوں کی جابس ہے. بٹ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک میڈیوکر یا ایوریج لیول پہ رہ کے ہم کام کریں گے, تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ان کے لیے الارمنگ پوزیشن ہے, ان کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کو اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا چاہیے, ان کو سیکھنا چاہیے. اور کس سے سیکھنا چاہیے؟ یہ جو ڈفرینٹ آپ کے پاس LLM ماڈلس ہیں, ڈفرینٹ جیسے اوپن اے آئی ہے, آپ کے پاس ڈیپ سیک ہے, یا دوسرے تیسرے جتنے بھی ماڈلس جو اس وقت دنیا میں ان کا نام ہے, آپ ان سے کوشچن کریں, آپ ان سے وہی ٹاپک سیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا, مجھے ایک چیز اور بتائیے, آپ کا چونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, ہم نے یہ بھی دیکھے کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو یہاں پہ ہی سرو کرنا چاہتے ہیں ان کو بیک آف کر دیا جاتا ہے, لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے لیے, میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, دیر آر کپل آف پیپل اراؤنڈ می جو کہتے ہیں کہ جی میں تو ساری رات اب کام کرتا ہوں, امریکہ کے ساتھ میرا کام ہے, انٹرنیشنل میرا کام ہے, میں سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہوں, میرے پاس اتنے لوگوں کی ٹیم ہے. جو آج سے 1-1.5 سال پہلے جو بندہ بائک پہ پھر رہا تھا, آج وہ ماشاءاللہ نئے برانڈ کی گاڑی لے کے پھر رہا ہے, تو وہ اس نے ایکسل کیا. بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے. اس کا کیا فیوچر ہے کہ جو لوگ آج سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, جو لوگ آج اس چیز میں ڈیفینیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امپروو کرنا پڑے گا ود دا پیسج آف ٹائم, آنے والے وقت میں کیا چیز کرنے کی ضرورت ہوگی؟ یہ ایک حصہ ہے میرے کوشچن کا, دوسرا میں نے دوبارہ کرنا ہے آپ سے. شیور. جو پروفیشنلز ہیں اس وقت, جو میری انڈسٹری کے لوگ ہیں, میری کمیونٹی کے لوگ ہیں, میں یہ ذاتی رائے رکھتا ہوں کہ اس وقت سروسز سے زیادہ پروڈکٹس کا دور ہے. کہ آپ کے پاس, اور سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے پاکستان. ایک دور تھا کہ ہم لوگوں نے موو آن کیا. میں خود 3 سال میں نے پاکستان میں سرو کیا. انفارچونیٹلی وہ ویلیوز نہیں ملی جو ایک آئی ٹی میں ایک جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو چاہیے ہوتی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں 3 سال سرو کیا, اب آپ نہیں کہہ رہے؟ نہیں, میں بالکل پچھلے 7-8 سالوں سے یہاں سرو نہیں کر رہا. پاکستان کے اندر میں کوئی سرو نہیں کرا. جہاں بھی میں اپنی جو ٹائم, اپنی سروسز دیتا ہوں وہ فری آف کاسٹ دیتا ہوں. وہ آپ سمجھ لیں کہ ایز اے گڈ جیسچر کے طور پر میں کسی کے ساتھ کام کرتا ہوں یا کہیں بھی جاتا ہوں. بٹ سم ٹائم دیٹ ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ ایز ویل کہ یار ٹھیک ہے فری دے رہا ہے, خیر ہے, یہ بھی تو ہو جاتا ہے. آف کورس ایسے ہوتا ہے. جیسے میں ابھی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں, یہ ایک اور ٹاپک ہے. میں پہلے آپ کو یہ بات کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایک ایگزیکٹو پوزیشنز کے لوگ ہیں, سی اوز ہیں, آنرس ہیں آئی ٹی انڈسٹری میں, ان کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ وہ اس وقت پروڈکٹس کی طرف آئیں. اور پاکستان میں اس وقت انتہائی کمی ہے
کہ ہمارے پاس انوویٹو پروڈکٹس نہیں ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے پاس ابھی جو میں نے 66 ملین یوزرس کی بات کی ہے, کیا یہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ہیں؟ نو. یہ کوئی فیس بک کہاں سے ہے, انسٹاگرام کہاں سے ہے, ٹک ٹاک کہاں سے ہے؟ سو اٹس مین 6.5 کروڑ لوگ ریڈی ہیں آپ کے سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کے لیے. ہم بنانے والے اس قابل نہیں ہیں یا بنا نہیں رہے کہ جو پاکستان کی انڈسٹری کو اپ اسکل کریں ایک پروڈکٹ سے. اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ آج آپ میٹا کی ایگزامپل ہیں, فیس بک کی ایگزامپل ہیں, تو وہ اس وقت اس کی جو نیٹ ورتھ ہے یا اس کی جو ایک ریونیو اسٹریم ہے وہ ہماری جی ڈی پی سے بھی کتنے گنا اوپر ہے. ایک کمپنی سے, ایک پروڈکٹ سے آپ اتنا کچھ بنا سکتے ہو. تو بیسٹ اپرچونٹی ہے, میں سمجھتا ہوں اب پاکستان, ہمیں یہاں کے لیے سوچنا چاہیے, یہاں کے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے, اور یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو تھرو آئی ٹی, تھرو سافٹ ویئر ہمیں حل کرنا چاہیے. یہ آپ کے کوشچن کا ایک حصہ ہو گیا. ریمیننگ پارٹ آف دس, وائی یو ناٹ سرونگ ان پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 8 سال سے یہاں پہ کام نہیں کر رہے جبکہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, چلے اب آپ نے بات کر دی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو, کہ بیک ان 2014 جب میں بینک گیا تو انفارچونیٹلی میرا اکاؤنٹ نہیں انہوں نے اوپن کیا. اچھا. کیونکہ حالات بھی ایسے تھے اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ہوتی ہیں. پچھلے 3 سالوں سے میں ساؤتھ افریقن کے ایک بہت بڑے بینک, ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے بینک کو سرو کر رہا ہوں ایز اے سیکورٹی انالسٹ, اچھا, ایز اے ٹیک ایکسپرٹ. اور ہماری سروسز ان بینکس کے لیے اویلیبل ہیں جو 1 منٹ کی بھی ویلیوز رکھتے ہیں آپ کی. ہماری بات, میرے مشاورت کو سنتے ہیں, جو ڈیسیژن ہم دیتے ہیں وہ اس کی رسپیکٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پر شاید آج بھی آپ کو بینک جانے کے لیے کہیں نہ کہیں انتظار کرنا پڑتا ہے یا پوچھنا پڑتا ہے کہ اس بینک میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا. یہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑی ایگزامپل دی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں رائٹ پوزیشن پر رائٹ ویلیوز کی ضرورت ہے. اگر میں ڈیزرو کرتا ہوں, نو میٹر کہ میرا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے, نو میٹر میں مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس سے آیا ہوں, اگر میں ڈیزرو کرتا ہوں تو مجھے وہ رسپیکٹ یہاں ملنی چاہیے. جی بالکل. اس وجہ سے مجھے 7 سال لگ گئے اس بات کو بتانے کے لیے کہ یار آئی ایم دا رائٹ پرسن فار پاکستان, یو کین ٹیک مائی اسسٹنس فار دس کنٹری. کیوں نہیں لیتے؟ آج میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک. اور جتنی بھی ایجوکیشن کی کہیں نیڈی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بیہائنڈ دا سین, کوئی فوٹوگرافی نہیں, کوئی کچھ نہیں, الحمدللہ میں وہاں سپورٹ کرتا ہوں. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جس مٹی سے میں آیا ہوں اس مٹی سے ابھی تک کوئی اور بندہ, کوئی اور شخص اس پوزیشن تک نہیں آیا جہاں پہ اس تحصیل سے نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی انسپریشن. کیا آپ انہی لوگوں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہیں جو صرف آئی ٹی کے لیے ہیں, یا وہ لوگ بھی ہیں جن کا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے, ان کی ایجوکیشن میں بھی ہیلپنگ ہینڈ؟ میری خواہش بھی ہے اور میری پریفرنس بھی ہے کہ اس انڈسٹری کو اپ اسکل کرنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کروں اور ان کو سپورٹ بھی کروں. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی میں بہت لمیٹڈ اپنا مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہا ہوں, بٹ ویسے میں نے کہا کہ اپرچونیٹیز نہیں ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بالا کوٹ ایک ناردرن ایریاز کے ایک شہر ہے چھوٹا سا, میرا بیسکلی تعلق بھی وہاں سے ہے. وہاں ایک کالج ہے. اب اس کالج میں ڈیفینیٹلی وزٹ کرتا ہوں, جاتا ہوں, بچوں سے ملتا ہوں, اور وہاں یتیم بچے جو ہیں ان کے ساتھ مجھے موقع ملتا ہے کہ میں ان کو اسسٹ کر پاؤں, ان کی ہیلپ کر پاؤں. ایشو کیا ہے کہ میری پریفرنس ہے وہاں پر کمپیوٹر سائنس کی تعلیم. انفارچونیٹلی وہاں پر کمپیوٹر سائنس کا نام ہی نہیں, کوئی ڈگری ہی نہیں ہے. اب مجبوراً مجھے وہاں کے جو دوسرے کورسز ہیں ان میں بچوں کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ بات میں آپ کی لے رہا ہوں آپ سے. دیکھیں اب یہ بات وہی آگے سسٹم کی. میاں صاحب آپ چونکہ سسٹم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک وہ کون سے ایسے فوری عملی اقدامات ہیں جو لے لینے چاہیے؟ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو سرو کرنا چاہتے ہیں, اپنی نیشن کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں کہ فیوچر کی وہ ایجوکیشن دی جائے, لیکن ابھی تک ہم اسی نظام تعلیم سے باہر نہیں آ رہے. ہنگامی بنیادوں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نظامی صاحب, یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے, جیسے آپ صاحب فرما رہے ہیں نا, ایک دور میں نے ایک اسکول میں کام کیا تھا تو اس کی ڈیولپمنٹ تھی. ہم نے اعلان کیا جی کہ گورنمنٹ پیسے دینے سے قاصر ہے, اور یہ فیکٹ تھا. یہ بات ہے 1999 کی. آئی بات پرنسپل اچھا آف اے اسکول. ٹھیک ہے. آفتاب صاحب, میں نے وہاں ایک نعرہ بلند کیا اسی محلے کے اندر کہ جناب یہ کام ہے, یہ ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے,
اس میں اس وقت 4 لاکھ روپیہ ریکوائرڈ تھا, 4 لاکھ روپیہ 99 میں. جی ود ان 3-4 منتھ لوگ ایسے لپکے جناب, وہ ساری بلڈنگ زبردست تیار ہو گئی. ہو گیا بچے کلاس روم سے باہر بیٹھتے تھے. ہوا کیوں کہ شاید یاد ہوگا کسی کو کہ آپ تو عمر کم میرے خیال میں, 99 میں دھند اتنی پڑی تھی دسمبر میں جنوری میں کہ بچے آنا واپس چلے جانا اچھا اسکول پاسبل نہیں تھی آؤٹ آف کلاس روم بیٹھنا. ہم نے عوام سے کہا, مخیر حضرات سے کہا, اسی محلے کے لوگوں سے, باہر سے نہیں, دور سے نہیں. پھر ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا تھا یو کے میں, اس نے 25,000 ٹرانسفر کی ہے. اور جب سارا کام ہو رہا تھا تو ایک ہوتا ہے نا وہ جو ترخان وغیرہ کے اوزار تیز کرتے ہیں لوہے کے لوہاروں کے, وہ بیچارہ آ گیا ہمارے پاس کہ حضرت لوگوں کے پیسے آپ لے رہے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں لیے آپ, میں غریب آدمی ہوں. 100 روپیہ دیا اس نے, روپیے کا, اس کا روپیہ تھا. تو یار وہ بڑا انسپائر بندہ ہوتا ہے بہت زیادہ. جی انسپریشن ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آفتاب صاحب, یہ کام کرنا چاہتے ہیں, حالات نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ فلی بھرا پڑا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا اپنا یہ سیلاب آ گیا ہے, بارشوں نے تباہی مچا دی ہے, تو ہم پیسے ایسے پکڑ رہے ہیں, فٹافٹ لوگ دے رہے ہیں, ہم تقسیم کر رہے ہیں. جذبہ ہے. الحمدللہ میں الفلاح میں کام کر رہا ہوں تو پیسہ بے تحاشا آ رہا ہے. ہاں جی. ابھی اب بات فورم بنا ہوا ہے, میں بتا دیتا ہوں. جی پروفیسر ساجد میر صاحب, ان کا بھانجا ہے عبدالباسط, مجھے کل ویڈیو بھیجی اس نے 50 پیکٹ تیار کیے ہیں. یقین جانو آنکھوں میں آنسو آ گئے. سب حیثیت ہے, ڈی ایچ میں رہتا ہے ماشاءاللہ جی. ایک بالٹی ہے, اس کے اندر سامان جوڑ رہا ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے پیک کر رہا ہے. اسپرٹ ہے نا, یہ اسپرٹ ہے, جذبہ. میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے اندر پیسہ لگانے کے لیے, تعاون کرنے کے لیے جذبہ موجود ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا, جیسے آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کام وہاں پر ہو جائے. اور یہ بیسیکلی کام حکومت کا ہے, بالکل یہ اس وقت کے وزیر کا ہے, وہاں کے ذمہ داران کا ہے, وہااں کے سیکٹری کا ہے کہ بھائی اس اسکول میں آئی ٹی کی ایجوکیشن شروع کریں. ایک بندہ باہر سے آ کے آپ کے منتیں کر رہا ہے, بھائی یہ کام کر لو, لے لو مجھ سے, لے لو, پھر بھی آپ تیار نہیں ہیں. اور یہ بات ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, ہر طبقے میں, ہر محلے میں موجود ہے. پاکستان پنجاب کے اندر موجود ہے یہ والی چیز. لوگ کام کرنا چاہتے ہیں فی سبیل اللہ. ایون کہ اوورسیز ہمارے وہ باہر بیٹھ کے ہمارے پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں. بڑی پیاری بات کی آپ نے جی کہ آپ کے اوورسیز ریڈی ہیں, کوئی کرنے والا تو ہو نا, کرنے والا ہو. بالکل ٹھیک. مجھے چونکہ اس کو وہ شعر یاد آ رہا ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. جی ہماری جو قوم ہے نا, اس حوالے سے, مدد کے حوالے سے, خیرات کے حوالے سے, ڈونیشن کے حوالے سے بہت ماشاءاللہ آگے ہے, بہت آگے ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس کو لینے والا نہیں ہے, کوئی مینج کر لے اس کو, وہ نہیں ہے. سر کی تو میں نے آخری لائن لے لی کہ دینے والے موجود ہیں, کوئی آگے صحیح پاتھ بھی تو ہو جہاں پہ لگایا جا سکے. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, میرے پاس آخری 1 منٹ ہے اور میں آپ کا میسج لینا چاہوں گا. ایجوکیشن اور آپ کو فریڈم ہو کہ یار مجھے پیسوں کے حوالے سے یہ معاملات ہیں, اور جیسے سر نے کہا کہ لوگ انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ایفرٹ انپوٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس وقت میں ڈیفینیٹلی آئی ٹی انڈسٹری سے ہوں, تو میں اسی ڈومین کے حوالے سے ہی پریفرنس دوں گا جی کہ اپرچونیٹیز بہت ہیں. ان کو اویل کرنے کے لیے آپ کو جو ڈیسیجن لینے ہیں وہ آپ کے صحیح ہونے چاہیے. آپ کا جو یونیورسٹیز کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بڑھ کر جو پالیسی ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی بڑھ کر جو اس وقت کے لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سب کر پائیں نیکسٹ کپل آف منتھس اینڈ ایئر, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی, پہلے بھی اس میں بہت پوٹینشیل تھا, اب بھی ہے, ہم لوگوں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم دنیا کو سرو کرتے ہیں, تو وائی ناٹ پاکستان. بس آپ ریکگنائز کریں, آپ اپرچونیٹیز دیں, تو دین یو ول سی کہ ہر بندہ اس ملک کے لیے, اس مٹی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے سکلز میں ریڈی ہے. جو اس کے پاس بھی مہارت ہے وہ اس میں جائے گا, وہ جذبے کے ساتھ ریڈی. ٹھیک ہے, یہ اسی جذبے کو میں بھی سلام پیش کرتا ہوں جی, آپ کے جذبے کو بھی, میاں صاحب کے جذبے کو بھی, اور یہ جذبے ہمیشہ
जमा रहने चाहिए, नो मैटर इन विच एज ग्रुप यू आर. आपकी स्पिरिट होती है जो आपको आगे लेके जाती है. तो हम दुआ गो भी रहते हैं. तालीम का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, उस मैदान में एक्सेल करने के लिए अपना अपना हिस्सा डालते रहिए. आज पैगाम टीवी ने अपना हिस्सा डाल दिया है, अब ये जहाँ पर काम करेगा सो करेगा. मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा. आफ्ताब अहमद साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके. मौजूद रमी आसिफ मजीद साहब, सर आपके आने का बहुत शुक्रिया. हमने सीख ली चंद चीज़ें आपसे और वो इंशाल्लाह ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करेंगे. इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. नवीद निज़ामी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. दुआओं में हमें शामिल रखिए. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.